وہ ایک خیال تھا، تخیل تھا، جیسے جادو کا تخیل ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی بہکی باتیں کی ہوں، آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے شعور بھی ملتا ہو کہ اللہ کے نبی کی عقل متاثر ہوئی ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبوت اور رسالت کا مقام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ اثر انداز ہو گیا تھا تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، لہذا ان کی نبوت اور رسالت متاثر ہوئی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رہنمائی کی اور باقاعدہ کہا کہ آپ مطلب کیسے اس کو حرام بالکل قرار دے ایسی سکتے بات ہے، یعنی نبی علیہ السلام اگر انسان ہونے کے ناطے سے آپ سے اگر کہیں کوئی جو ہے وہ بھول ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آسمان سے آپ کا اگر اجتہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اللہ تعالیٰ فوراً قرآن نازل کر دیتا تھا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی قرآن کریم کی آیت اترتی جس سے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جب آپ جادو سے متاثر ہوئے یا آپ جب زہر سے متاثر ہوئے جس سے پتہ چلتا ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کا نبوت اور رسالت کا مقام متاثر ہوا ہے، تو یہ ہرگز نہیں، یہ دنیاوی معاملات میں تھا اور وہ بھی ایک مدت کے لیے تھا، بے شک وہ بھی ایک، یعنی آپ اس ایک واقعے کی وجہ سے کہ آپ نبوت اور رسالت کے سارے مقام کو متاثر کر دیں گے، آپ تمام احادیث کو رد کر دیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ اصل میں ان کا مقصد ہی صرف اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معتبر مصادر ہیں بخاری مسلم، ان سے لوگوں کو کسی طریقے سے متنفر کیا جائے، احادیث پہ جو لوگوں کا جو اعتماد ہے اور جو اعتبار ہے اس کو اٹھا دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہم کہیں دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، دوسری طرف زہر اثر کر رہا ہے اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے، جادو آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال یعنی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا، تو اس کا مطلب نبوت اور رسالت کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ احادیث سے اعتماد اٹھ جائے اور لوگ جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ اصل میں ان کا جو ہے وہ ہدف ہے، اور انشاءاللہ اس میں کبھی یہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ اگر یہ اس آیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس آیت کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہی ہے، ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں۔